السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 235 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، عدتوں کا بیان اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک عورت کو طلاق دیا جائے گا تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ ایک عورت کا شوہر اگر وفات پا جائے تو کل آپ کو بتلایا گیا کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب جو آیت کریمہ آیت نمبر 235 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عدت گزار رہی ہو، تو ابھی ہمارے یہاں ہے نا کہ شوہر فوت ہو گیا تو اب دوسری شادی کیسے کرے گی، بال بچوں کے ساتھ زندگی گزار لے، یہ سب اپنے خیالاتی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا پابند نہیں بنایا ہے۔ اگر کوئی عورت شادی کرنا چاہے تو اس سے وہ شادی کر سکتی ہے، اور سماج و معاشرے میں اس طرح کا رواج ہونا چاہیے کہ اگر سماج و معاشرے میں کوئی بیوہ عورت ہے تو کوئی اس کا سہارا بنے۔ جوان لڑکیوں سے تو شادی کرنے کے لیے سبھی تیار رہتے ہیں، بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کا سہارا بننا، اسلام نے اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک صحابیہ ہے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کیا، اور بعد میں جب ان کی وفات ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی، اور تا دم حیات جب تک زندہ رہے انہی کی زوجیت میں رہی۔ تو یہ اسلام نے سکھلایا ہے، لیکن ہر چیز کے اندر پاکیزگی ضروری ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں پاکیزگی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو فالو کرنے والے مسلمان ہونے کے باوجود بہت کم ہیں۔ خیالات کو، لوگوں کے بنائے ہوئے قاعدے قانون کو فالو کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اگر کوئی عورت ہے جو عدت میں بیٹھی ہو تو ان کو اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دے دو۔ یعنی اگر وہ عدت گزار رہی ہے تو کلیئر نہیں، اشارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ امام حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام ثوری شعبہ سے، اور انہوں نے منصور سے، اور انہوں نے امام مجاہد سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ عورتیں اگر عدت کے اندر ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان کو نکاح کا پیغام بھیج دو۔ اس کا مطلب، جو اشارہ کنایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جا کر کے کہے یا ان کے ولی سے کہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مجھ کو بھی اللہ بیوی عطا کر دے، یا میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے، یا میں جیسی عورت کو پسند کرتا ہوں اس کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے اشارہ کنایے سے نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ساری باتیں میری اپنے لیے مت سمجھیے کہ اہل حدیث لوگ یہاں پر آئے اور اہل حدیث علماء ہیں تو جو چاہے بول رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کی معاشرے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل ان سب چیزوں کو ہٹانے کے بعد ہی معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں آئی ہیں۔ آج مسلمان قوم اور مسلمان سماج و معاشرہ اس قدر نچلے درجے میں کیوں چلا گیا ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام کے قانون کو بالکل یکسر چھوڑ دیا ہے۔ نکاح کر کے لوگوں نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری نہیں کریں گے، لیکن بہت سارے سماج و معاشرے ہیں جس میں عورتوں کے ساتھ بدکاری کر لی جاتی ہے، اور لڑکا لڑکی جو ہے ایک دوسرے سے کنونس ہو جاتے ہیں اور غلط حرکت کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں سماج و معاشرے کے اندر، حالانکہ یہ سب چیز اسلام نہیں چاہتا ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر چلے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر بالکل یقینی بات ہو، ایسی بات ہو جس میں آدمی بن کر کے رہے،
انسان بن کر کے رہے، جانور بن کر کے نہیں رہے۔ سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر، جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، قرآن کریم کے بعد اس پورے روئے زمین پر اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، کوئی مسلک نہیں، دنیا کے تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ تو صحیح البخاری کتاب النکاح، باب قولہ تعالی ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، حدیث نمبر 5124۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اگر عورت عدت گزار رہی ہو تو اس کو اشارے میں آپ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، تو اشارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیے کہ میرا نکاح کرنے کا پروگرام ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بیوی عطا کر دے۔ اس طرح سے اشارہ دے دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں بات رہ جاتی ہے، پھر عدت مکمل ہوتی ہے تو وہاں سے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، ہمارے سلف صالحین نے یہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ایک تحریک ہی چلائی تھی۔ شیخ ابراہیم آروی رحمہ اللہ، جو ایک زمانے میں اس روئے زمین پر اس بھارت کے اندر ایک تحریک چلی تھی، تحریک شہیدین اور تحریک اہل حدیث، ان دونوں تحریکوں میں کام کرنے والے ابراہیم آروی رحمہ اللہ اور اس زمانے کے ایک اور بہت بڑے محدث عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ، جن کے قائم کردہ ادارے میں میں نے تعلیم حاصل کیا ہے، جو بہار کے اندر دربھنگا کے اندر ہے۔ اس وقت کے علماء کرام نے ایک تحریک چلائی تھی کہ سماج و معاشرے کے اندر جو بیوہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جائے۔ ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک شادی کر لیا تو دوسری شادی نہیں کر سکتے، کیوں؟ بہت عیب کی بات کہلائی جاتی ہے، بیوی بھی ناراض ہے، سب لوگ ناراض ہیں۔ ابھی بعض بیویوں سے کہیے کہ ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ شادی کر لیجیے، ہم آپ کے ساتھ نہ رہیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلامی سماج و معاشرے کی جو تعلیمات قرآن و حدیث میں دی گئی ہے اس سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم نے دنیا کی تعلیم کو تو بہت زیادہ ترجیح دیا، لیکن دینی تعلیم کے ہمارے دلوں کے اندر ایک رتی بھر بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جن کا شوہر فوت ہو گیا ہو ان کو عدت کے دوران اگر نکاح کا پیغام دینا ہے تو کلیئر نہیں دے سکتے، البتہ اشارے کنایے میں کہہ سکتے ہیں کہ میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے، میں فلاں ٹائپ کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر میری شادی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس طرح کی بات کہنے سے جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کلیئر نہیں کہنا جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے وہ عورت جس کو طلاق بتہ دی گئی، طلاق بتہ کہتے ہیں ایسی طلاق جس طلاق کے پڑ جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ صحیح نکاح دوسرے مرد سے نہ کر لے اور اس کے ساتھ زندگی نہ کر لے، اور اس کے بعد کبھی کسی زمانے میں وہ طلاق دے گا تو پھر وہ اپنے پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کو طلاق بتہ کہتے ہیں۔ طلاق بتہ کا مطلب ہم نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ مرد نے ایک طلاق دیا، پوری عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، پھر دوسرا طلاق دیا، پھر پوری عدت گزر گئی، تو یہ دونوں طلاق کے درمیان رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں طلاق دے دیا اور آخری میں تیسری طلاق بھی دے دیا تو اس کو طلاق بتہ کہتے ہیں۔ اب وہ عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے جیسے کہ شادی ہوتا ہے سماج و معاشرے کے اندر ویسا شادی نہ کر لے اور اس کے ساتھ رہ سہ نہ لے، جب تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ طلاق بتہ اگر کسی عورت کو پڑتا ہے اور وہ عدت گزارتی ہے تو اس کو بھی اشارے میں نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، شوہر سے اور جدا ہو چکی ہے، لہذا اس کو اشارے میں نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق کی روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ان کو ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے جب تینوں طلاقیں دے دی، یعنی پہلا طلاق بھی دے دیا، رجوع نہیں کیا، دوسرا طلاق بھی دے دیا، رجوع نہیں کیا، تیسرا طلاق جب دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارو گے، تم عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کر کے، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، ان کے گھر میں جا کر کے تم جو ہے عدت گزارو، اور جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِی، جب تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھ کو خبر کرنا،
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب عدت مکمل ہو گئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے مجھ کو نکاح کا پیغام دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اسامہ بن زید سے تم نکاح کر لو. تو اگر کسی عورت کو طلاق بتہ پڑا ہے اس کو بھی اشارے میں کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے, یعنی جس طلاق میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے, باتفاق علماء کرام, یعنی تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایسی عورت کو اشارے میں بھی نکاح کا پیغام نہیں دیا جائے گا. تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو جو عدت میں ہو اشارے کنائے سے نکاح کا پیغام دو. او اکننتم فی انفسکم, یا دل میں تو خیال ہے کہ نکاح کریں گے لیکن اپنے دل میں چھپا لو, تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ اللہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے باتوں کو بھی جانتا ہے, اور جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. لہذا کوئی حرج کی بات نہیں. تم اگر اشارے کنائے میں کہہ بھی دو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر دل میں چھپا لو کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن دل میں چھپا کر کے رکھو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اگر کسی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہوگا تو دل میں تو بات آئے گی نا, دل میں بات آئی ہے. آج سماج و معاشرہ اتنا ردی ہو گیا, واقعی کہہ رہے ہیں کہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں تو نہیں کر پاتے, کیونکہ بہت سارے ڈر ہوتے ہیں, بہت سارے خوف ہوتے ہیں. مرد انسان ہے, اس کی بیوی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, پورے گھر کے اندر ایک خلفشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور بہت سارے تجربات سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ہمت کر کے دوسری شادی کی بھی تو ان کے گھروں کے اندر خلفشار پیدا ہو گیا, جس کی وجہ سے قدم آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں. لیکن اگر عورت سے شادی کرنے کی بات ہوتی تو دل میں خیال آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں جو خیال آتا ہے اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے. تم کو اگر عورت سے شادی کرنا ہے تو بات دل میں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات بتلائی, وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہو تو پوشیدہ طور پر اس سے جو ہے پختہ وعدہ نہ کرو کہ ہم تم سے شادی کریں گے. اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ سے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آیت کریمہ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسی عورت کو جو عدت گزار رہی ہے اس کے پاس تنہائی میں جا کر کے یہ نہ کہے کہ میں تمہارا عاشق ہوں, میں تم کو بہت چاہتا ہوں, تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہ کرنا, ایسا ہرگز مت کرنا. دیکھیے کتنی باریکی سے تعلیم دیا ہے. آج تو ہمارے سماجی معاشرے میں کنوارے لڑکے لڑکیاں ہی آپس میں ملتے ہیں اور خاموشی سے مل کر کے ایک دوسرے سے محبت کا عہد و پیمان کرتے ہیں, جو شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے, بالکل حرام ہے, بالکل حرام ہے, بالکل حرام ہے. اسلام ایسے سماج و معاشرے کو نہیں چاہتا. یہاں تو بیوہ عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے تنہائی میں مل کر کے بالکل پوشیدگی کے ساتھ پختہ وعدہ نہ کرے شادی کرنے کا, شادی کرنے کا پختہ وعدہ نہ کرے. یہاں پر عورتوں سے لڑکیوں سے فلرٹ کرنا, ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کو گھروں سے بھگا کر کے لے جانا, یہ سب مسلم سماج و معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن و حدیث سے دوری اختیار کر لی ہے. ہمارے گھروں میں قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کے کلام کے اور رسول کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم لوگوں کے بنائے ہوئے طور طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے سماج و معاشرے میں ایسی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ پوشیدہ طور پر ان سے شادی کا وعدہ نہ کرنا, الا ان تقولوا قولا معروفا, ہاں دستور کے مطابق کہہ سکتے ہو. اور یہ ایک بہت ہی ضرورت کی بات ہے کہ اگر کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہے, کسی عورت کی کوئی عادت, اس کی کوئی فطرت, اس کی کوئی خصلت, اس کے اطوار اگر پسند ہے تو آدمی اشارے کے لائن میں کہہ دے کہ ایسی عورت سے ہی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ پاکیزگی کی دلیل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں دستور کے مطابق کچھ کہہ سکتے ہو. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, جب تک عورت کی عدت مکمل نہ ہو جائے تب تک اس سے نکاح کا پختہ ارادہ نہیں کرو. یعنی اس سے پہلے تم نکاح نہیں کر سکتے یا اس سے بالکل پختہ ارادہ نہیں کر سکتے. جب اس کی عدت مکمل ہو جائے اس کے بعد پختہ ارادہ کرو.
سماجی معاشرے کے اندر جس دستور کے مطابق شادیاں اور نکاح ہوتے ہیں اس انداز میں نکاح کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن عدت کے دوران علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کسی عورت کی عدت گزر رہی ہو، طلاق پڑا ہے اور اس کی عدت گزر رہی ہے، یا اس کا شوہر مر گیا ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، جب تک کہ عدت مکمل نہیں ہوگی نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ عدت مکمل ہونے سے پہلے اگر نکاح کیا جاتا ہے تو وہ نکاح شرعی اعتبار سے بالکل باطل ہوگا، بالکل ہی ناجائز ہوگا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں اس کو جانتا ہے، لہذا اللہ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے بارے میں جو تمہارے دلوں میں، عورتوں کے معاملات کے بارے میں جو تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے، لہذا ڈرو۔ بری باتیں دل کے اندر نہ لاؤ، اچھی باتیں دل کے اندر لاؤ، پاکیزگی کی باتیں دل کے اندر لاؤ، جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ویسی باتیں دل کے اندر لاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور انتہائی بردبار ہے۔ مطلب کیا کہ اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی فوراً رجوع کرو اللہ سے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو برداشت کرنے والا ہے، انتہائی حلیم ہے، بڑا ہی بردبار ہے۔ سامعین کرام، اس صورت کے اندر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں جو انتہائی قیمتی باتیں ہیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم ان کے مقام پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما